السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات اور پھر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ خاص طور کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا اس بارے میں بہت زیادہ بات کر رہا ہے۔ ایک انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ میں حال ہی میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سے 15 دنوں میں لگ بھگ 100 کے قریب تحریک طالبان پاکستان جو کہ کالعدم جماعت ہے اور اس کے کچھ 100 سے زائد افراد جو ہیں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اس جو حال ہی میں جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو حکومت پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے، اسی حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے، اور یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں جو جنگ ہے پاکستان میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ تھی، اور اس سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہے، خاص طور کے اوپر آج کل کے جو موجودہ حالات ہے۔ اور 16 دسمبر کو APS کی جو ہے وہ برسی بھی آ رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ عدالتی فیصلہ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں مطابقت رکھتا ہے۔ تو آج ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو تحریر کردہ فیصلہ ہے 5 صفحات پر مشتمل ہے، اس پر ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ یہ فیصلہ بنیادی طور کے اوپر سوات کے ایک سکول سے ملکیت سے متعلق تھا، اور اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپیل ہے جو سپریم کورٹ میں آئی ہے، یہ 30 دنوں کی مقررہ جو میعاد ہوتی ہے اس میں دائر نہیں کی گئی، اور یہ بنیادی طور کے اوپر ناکامی ہے سرکاری املاک کی حفاظت میں حکومت کی، یعنی صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سکول سے مستفید ہونے والوں یعنی سکول میں پڑھنے والی مقامی بچیوں سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، جو حکومت نے اس اپیل میں کو فائل کرنے میں ڈیلے کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے تحریری فیصلے میں مزید کہتے ہیں کہ سکول سوات کے اس مصیبت زدہ علاقے میں واقع ہے جس نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے سخت مظالم برداشت کیے ہیں جو بچیوں کی تعلیم کے مخالف تھے۔ یعنی یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اس تحریری فیصلے میں تحریک طالبان پاکستان کا نام لیے بغیر ذکر کرتے ہیں کہ یہ سکول اس سوات کے اس مصیبت زدہ علاقے میں واقع ہے جہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ سخت مظالم برداشت کیے ان لوگوں کے ہاتھوں جو بچیوں کی تعلیم کے مخالف تھے۔ ہم نے دیکھا کہ سوات میں ہی ایک سکول کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں ملالہ یوسفزئی کے زخمی ہونے کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا، اور خاص طور کے اوپر سوات میں جب آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا اس سے پہلے ایک شریعت کے حوالے سے باتیں ہوئی جی کہ یہاں پہ کوئی شریعت نافذ کر دی گئی ہے۔ تو یہ اسی پیرائے میں جیسے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ سوات میں اس وقت کے حالات کیا تھے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کا رستہ اختیار کیا، سکولوں پر حملے کیے، سکولوں کو بند کرنے پر مجبور کیا اور سکول جانے والے بچوں پر حملے کیے۔ یہ سکول سوات میں واحد ایسا سکول ہے جو صرف بچیوں کے لیے ہے، اور یہ 1000 سے زائد بچیوں کو تعلیم دیتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے جو تفصیلی فیصلہ ہے 5 صفحات پر مشتمل، اس میں مزید آگے کہتے ہیں کہ سکول پر دہشت گردوں نے بم سے حملہ کیا، اور اس سے جو ہے وہ جو سکول پر حملہ کیا گیا اس کی وجہ سے جو ہے سوات میں دہشت گردی کی وجہ سے 5 سال تک یہ سکول بند رہا، اور بروقت اپیل دائر کرنے میں حکومت کی شدید نااہلی اور غفلت کی وجہ سے یہ نتیجہ برآمد وہی نتیجہ نکلتا ہے جو وحشی دہشت گردوں نے حاصل کیا تھا، یعنی سکول کی بندش۔ یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے تحریری فیصلے میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو وحشی دہشت گرد تھے انہوں نے سکول کی بندش کے لیے جو نتائج حاصل کیے،
صوبائی حکومت نے بر وقت اپیل دائر نہ کر بھی وہی نتائج جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائزی صاحب نے تحریری فیصلے میں قرآن اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پہلی وحی نازل کی ہے اس کا جو پہلا لفظ تھا اس میں اقرا کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی پڑھنے کا کہا گیا، اور اسی آیت میں یہ بھی قلم کا ذکر بھی ہے، یعنی اب سیکھیں یا سکھائیں، تعلیم یا سیکھنے کا لفظ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور آپ نے ان غیر مسلم قیدیوں کو جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد جنہیں قید کیا گیا تھا ان کو یہ موقع دیا کہ وہ مسلمانوں میں سے ان پڑھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فیضی صاحب اپنے فیصلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا جب معاشرے کی خدمت کا حکم جاری کیا گیا، جو اب بعض ممالک میں دیا جاتا ہے، اور پروبیشن حکم کا یہ قائم مقام ہے۔ تو اس تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فیضی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم پر تاکید اسلام کی امتیازی خصوصیات تھی، کیونکہ دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں جہاں تعلیم اور تعلم یا کسی مخصوص طبقے تک یا معاشرے کے کسی خاص حصے تک محدود تھا، اسلام نے یہ حق سب کو بلا امتیاز دیا۔ یعنی جسٹس قاضی فیضی صاحب نے اس فیصلے میں کہتے ہیں کہ دین اسلام سے پہلے جو سیکھنے کا یا تعلیم کا جو عمل تھا وہ صرف مخصوص تہذیبوں میں اور مخصوص طبقے تک محدود تھا، لیکن دین اسلام نے جو ہے یہ حق جو ہے وہ بلا امتیاز سب کو دیا ہے۔ اور اس فیصلے میں جسٹس قاضی فیضی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ گلوبل ٹیررزم ڈیٹا ریکارڈ کے مطابق 1970 سے لے کے 2019 تک کے عرصے میں پاکستان میں تعلیمی اداروں پر تقریباً 1000 سے زائد حملے ہوئے، جو دنیا بھر میں تعلیمی اداروں پر ہونے والے حملوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور بدقسمتی سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا حکومت جو انٹیریئر منسٹری ہے، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع میں سے کسی کے پاس بھی ایسا معلوماتی ذخیرہ یعنی ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ اور جسٹس قاضی فیضی صاحب آگے کہتے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے اور ان کی مدد کرے۔ ایسے سنگین حالات میں بھی اسکول جانا اساتذہ اور طلباء کے حوصلے اور عزم کا ثبوت ہے۔ جسٹس قاضی فیضی صاحب اپنے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تاہم حملوں کی اتنی بڑی تعداد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور تباہی یہ ضرور قرار دیتی ہے کہ ریاست زندگی اور تعلیم کے بنیادی حقوق جن کی ضمانت دی گئی ہے ان کا تحفظ کرے، اور پبلک اسکول سنگوٹا میں پڑھنے والی بچیوں اور ان کے جو دیگر لاکھوں بچیاں ہیں ان کو جو اسکول میں ہیں یا انہیں اسکول میں ہونا چاہیے، حقیقت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ آئین میں ان کی زندگی اور تعلیم کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے یا وہ بے معنی ہے؟ کورٹ نے جسٹس قاضی فیضی صاحب نے اس جو تحریری حکم نامہ ہے، تحریری فیصلہ ہے، اس میں آخر میں یہ لکھا ہے کہ اسکول کی جانب سے قبضہ لینے کے 38 سال بعد اور جمع بندی میں اندراج کے 16 سال بعد یہ دعویٰ دائر کیا گیا، اور دعویٰ واضح طور پر خارج الامکان تھا اور دیگر اٹھائے گئے سوالات سے ہٹ کر صرف اس بنا پر یہ دعویٰ ناکام ہونا تھا۔ اس لیے ہم اسکول کی اپیل جو ہے وہ منظور کورٹ کرتی ہے، اور ہائی کورٹ اور سول کورٹس کے تمام فیصلے جو ہیں اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں پہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہیں دوسری جانب جیسے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس فیصلے کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور کے اوپر TTP کے ساتھ پاکستان بطور ریاست ڈائلاگ کر رہی ہے، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری جانب APS کے جو لواحقین ہیں وہ بیچارے انصاف کی تلاش میں جو ہے وہ در بدر ہیں، سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں وہ معاملہ زیر بحث ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ جو عدالتی فیصلہ ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فیصلہ بھی عکاس ہے کہ جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا تو اس وقت
ہمارے جو پاکستانی ہیں اور خاص طور کے اوپر جو خیبر پختونخوا ہیں وہاں پہ لوگوں نے کس طرح کے حالات کو فیس کیا، کس طرح کی مشکلات کو فیس کیا. اسکولوں کو بند کر دیا گیا، لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے، بم بلاسٹ ہوتے رہے. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.